عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، سب مل کر بولو اللہ اللہ، شرمانا چھوڑو اللہ اللہ۔ مسلک اہل حدیث حضرت مولانا محمد عبد الغنی محمدی صاحب حافظہ اللہ، ان میں بلا تاخیر محترم مفکر اسلام ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت العلام حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر سید طیب الرحمان زیدی صاحب حافظہ اللہ، انہوں نے دعوت خطاب دینا جناب سید طیب الرحمان زیدی صاحب۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ میں بات وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں عبد الغنی محمدی حافظہ اللہ نے ختم کی ہے کہ معیار صحابہ کی جماعت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، کہ ہدایت ملنے کے بعد، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو نبی کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کے راستے کی مخالفت کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر چلتا ہے اللہ جانے دیتا ہے، جا کدھر رہا ہے، نصلہ جہنم، جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ معیار صحابہ کی جماعت ہے، یہ پہلی جماعت، اللہ کے نبی کی پہلی جماعت، جسے رب نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جسے رب نے قرآن میں کہا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، جسے رب نے قرآن میں کہا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومن، جسے رب نے قرآن کے اندر ایسے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ اپنی مالوں کا، مال اور جان کا سودا کرنے والے، یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ لوگوں، یہ صحابہ حق ہے، یہ صحابہ معیار ہے۔ صحابہ کرتے اور کیا کہتے تھے، قرآن نے اس کی بھی تشریح کی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے کل جنت کے اندر باغات میں داخل کر دیا جائے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ اور کے رسول کی اطاعت نہ کرے گا،
اس کو بھی ایک گھر میں داخل کیا جائے گا، وہ جہنم ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، آگ کے شعلے ہیں، پیپ کے پیالے ہیں، کھولتا ہوا پانی ہے، صحابہ کی جماعت اور صحابہ کے پیچھے چلنے والے اس گھر میں داخل ہوں گے، خالدین فیہا، کبھی نکالا نہ جائے گا۔ اللہ کے دشمن، دین کے دشمن، اللہ کی ذات میں غیروں کو شریک کرنے والے، پیغمبر کے دین میں غیروں کی باتوں کو شامل کرنے والے، یہ بدعتی جماعت، ان کو بھی ایک گھر میں داخل کیا جائے گا، خالدن فیہا، یہ بھی اس گھر میں ہمیشہ رہیں گے۔ آج یہ دنیا کی زندگی ایک نعمت ہے، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، ہم پیغمبر کی جماعت ہیں، پیغمبر کے صحابہ کو ماننے والے ہیں، یا پیغمبر کے دین کے دشمن ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، اس دنیا میں فیصلہ کیجئے۔ پڑھے لکھے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں اگلے جہان میں دیکھا جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، وہ بھی نبی کا نام لیتے ہیں، یہ بھی نبی کا نام لیتے ہیں۔ اگر بالفرض محال اگلے جہان میں یہ طے ہو گیا کہ آپ فیل ہو گئے، آپ ناکام ہو گئے، آپ کا راستہ پیغمبر کا راستہ نہ تھا، آپ کا راستہ صحابہ کا راستہ نہ تھا، تو یاد رکھو کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ دوزخی لوگ کہیں گے اللہ دنیا میں بھیج، محمدی بن کر آئیں گے، اللہ دنیا میں بھیج، صحابہ کی طرح ایمان لے کر آئیں گے۔ تو ایمان اللہ کے ہاں وہی قابل قبول ہے جس کا اعلان رب نے قرآن میں کیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان لے کر آؤ جیسا ایمان ابو بکر لے کر آیا تھا، ایمان لے کر آؤ جیسا ایمان عمر لے کر آئے تھے، ایمان لے کر آؤ جیسا ایمان عثمان نے لے کر آیا تھا، ایمان لے کر آؤ جیسا ایمان علی رضی اللہ تعالیٰ کا تھا، رضوان اللہ علیہم اجمعین، طلحہ اور زبیر کا تھا، ابو عبیدہ بن جراح کا تھا، سعید کا تھا، پیغمبر کی جماعت کا تھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت یافتہ جماعت ہو۔ آج چیک کر لیجئے 12 ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ 12 اس کی تاریخ ہے، آج غالباً 5 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ ایک عجیب مہینہ ہے، اہل شرک کی آبیاری اس میں ہوتی ہے، اہل بدعت دل کھول کر عشق رسول میں دیوانگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج چیک کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ تیرا اسلام ابو بکر کے اسلام سے ملتا ہے کہ نہیں، تیرا دین عمر سے ملتا ہے کہ نہیں، تیری شریعت عثمان سے ملتی ہے کہ نہیں، تیرا مسئلہ علی سے ملتا ہے کہ نہیں، تیری بات زبیر سے ملتی ہے کہ نہیں، طلحہ سے ملتی ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رب محمد کی قسم ہے، اگر تیری ربیع الاول، تیرا جشن، تیری عید میلاد، تیرے ڈھول تماشے، تیرے طبلے، تیری قوالیاں، تیری یہ شرکیہ نعتیں، تیری یہ محفل نعت جو پیغمبر کو اٹھا کر خدا بنا دیتے ہو، خدا کو نبی کا درجہ دے دیتے ہو، اگر یہ ابو بکر سے ملے تو سچا، عثمان سے ملے تو سچا، علی سے ملے تو سچا، طلحہ اور زبیر سے ملے تو سچا، حسن و حسین سے ملے تو سچا۔ اگر تاریخ کے اوراق چپ ہے، تاریخ کہتی ہے، اسلام کہتا ہے، شریعت بتلاتی ہے کہ ان کی شریعت ابو بکر سے نہیں ملتی، عثمان سے نہیں ملتی، طلحہ سے نہیں ملتی، جشن عید میلاد عثمان و غنی سے نہیں ملتی، طلحہ زبیر سے نہیں ملتی، صحابہ کی جماعت سے نہیں ملتی۔ فیصلہ رب کے قرآن پہ ٹھہرا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، مسئلہ تیرا ابو بکر سے ملے، قرآن یہ کہے ہدایت یافتہ ہے، مسئلہ تیرا علی سے نہ ملے، ابو بکر سے نہ ملے، عثمان سے نہ ملے، طلحہ سے نہ ملے، یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تم رب کے بھی دشمن ہو، نبی کے دشمن ہو، ابو بکر کے دشمن ہو، عثمان کے دشمن ہو، طلحہ کے دشمن ہو، زبیر کے دشمن ہو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اہل حدیثوں کو پہلے بھی اللہ کافی تھا، آج بھی اللہ کافی ہے، قیامت کے دن بھی رب کافی ہوگا۔ کیوں؟
کہ یہ ایک اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، محمد کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ لوگوں بات محبت کی ہے، محبت کے اندر تم جشن مناتے ہو، بات پیار کی ہے، پیار میں تم گھوڑے گدھے نکال کر جلوس نکالتے ہو، پیار محبت کی بات ہے، تم اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے دار ہو، ہم بھی نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں، تم بھی دعوے دار ہو۔ قرآن کہتا ہے محبت کرو، پیار کرو، نبی کو چاہو، جیسے محمدی نے کہا تھا، ماں سے بڑھ کر چاہو، بیٹے سے بڑھ کر چاہو، باپ سے بڑھ کر چاہو، چاہو۔ اللہ کی قسم ہر اہل حدیث کا عمل یہی ہے، ہم نبی سے، باپ سے بڑھ کر، بیٹے سے بڑھ کر، بیوی سے بڑھ کر، بھائی سے بڑھ کر، خاندان سے بڑھ کر، پوری دنیا کے انسانوں سے بڑھ کر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت اس طرح کرتے ہیں جس طرح ابو بکر اور عمر نے کر کر دکھائی، تم محبت اس طرح کرتے ہو جس طرح ابو لہب نے کر کے دکھائی ہے۔ محبت ابو بکر نے کی، کاندھوں پر نبی کو سوار کرایا، محبت نبی نے کی، غار کے اندر پہلے داخل ہوئے، محبت ابو بکر نے کی، پاؤں پر بچھو کو ڈسوایا، محبت ابو بکر نے کی، جسم کو مت ہلایا نبی اٹھ نہ جائے، محبت عمر نے کی، گھر کا مال لا کے رکھا، محبت عثمان نے کی، ہیرے اور لال گودی میں لال کر رکھے، محبت علی نے کی، بیٹی محمد کی قبول کی، یہ محبت کا معیار ہے۔ محبت ابو لہب نے کی، جس طرح تو کرتا ہے، آزادی اس نے بنائی، صوبیہ اس نے آزاد کی، ابو بکر جنت میں تھا، تمہارا ابو لہب دوزخ میں ہے۔ کہتے ہیں خواب میں دیکھا تھا، خواب میں آیا ہے، انگوٹھے سے پانی چوس رہا ہے، کون؟ ابو لہب۔ پوچھا تو انگوٹھے سے پانی کیوں چوستا ہے؟ کہا اس لیے چوستا ہوں اور اس دن ملتا ہے جس دن میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ اور لوگوں یہ دلیل تمہارے خلاف ہے، صوبیہ کو آزاد کیا بھتیجے کی محبت میں، صوبیہ کو آزاد کیا عبداللہ کے جانشین پیدا ہونے پر۔ کائنات کے اندر سب سے بدترین دشمن محمد بن عبداللہ کا جب وہ محمد الرسول اللہ بنا ابو لہب تھا، یہ بدبخت تھا، خواب میں دیکھتا ہے کہاں؟ بولیے ہے کہاں؟ انگوٹھا چوسے، شہد چسواؤ، خواب میں دیکھو جہنم کا تمہیں پیالہ ملے گا۔ میں کہتا ہوں ابو بکر دنیا میں بھی اس کا ساتھ ہے، جنت میں بھی اس کے ساتھ ہے۔ تکبیر، مصطفیٰ، مصطفیٰ، مراد اسلام سید طیب الرحمان زیدی صاحب، شیر اہل حدیث سید طیب الرحمان زیدی صاحب، شیر پنجاب سید طیب الرحمان زیدی صاحب۔ پھر کہو شیر بر صغیر مولانا منظور صاحب۔ ترقی ہونی چاہیے، شیر پنجاب تو منظور صاحب ہے، میں اگر شیر پنجاب ہوں تو وہ شیر بر صغیر ہے، اس کو اوپر جانا چاہیے، مجھے اس کے پیچھے جانا چاہیے، جو پہلے لقب جس کو مل چکا ہے۔ بھائیوں دین صرف ایک ہے، دو نہیں، اللہ ایک۔ بولیے اللہ۔ میں بلواؤں گا پنجابیوں خطیب کی طرح، اللہ، نبی، قرآن، اسلام، مکہ، مسجد نبوی، پھر
دین بھی ایک ہے، یا جشن منانا ہوگا یا اس بدعت سے توبہ کرنی ہوگی۔ جشن تو ابو بکر سے دکھلا، اللہ کی قسم 2 سال خلافت کی، 12 ربیع الاول کا دن ابو بکر کی خلافت میں 2 مرتبہ آیا، عمر نے محبت کی 12 ربیع الاول کا دن 10 سال حکومت کی 10 مرتبہ آیا، عثمان نے حکومت کی 12 سال حکومت کی 12 ربیع الاول 12 مرتبہ آیا، علی اور حسن نے 6 سال حکومت کی، داماد رسول ہے، سسر رسول ہے، تو ان سے 12 ربیع الاول دکھا، اللہ کی قسم ہر اہل حدیث اس کا جشن منائے گا۔ آگے کہوں، امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ 19 سال حکومت کی ہے، یہ دن کاتب وحی کے زمانے میں 19 مرتبہ آیا۔ تو دکھا، اگر تو کہے میں ابو بکر سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، عمر سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، اور سنو کائنات میں کسی ماں نے وہ لال نہیں جنا جو ابو بکر سے بڑھ کر محمد سے محبت کر سکے، اور پھر کہوں تجھے نبی سے محبت ہے، تو کہتا ہے ہاں ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، زیدی تجھ سے سوال کرتا ہے، تو کہتا ہے مجھے محبت ہے، سوال یہ ہے تجھے بھی محبت تھی، ابو بکر کو بھی محبت تھی، تو قادری بنتا ہے وہ محمدی بنتا ہے، بتا سکتی محبت کس کو ہے؟ عثمان کو محبت تھی، عمر کو محبت تھی، علی کو محبت تھی، تجھے بھی محبت ہے، تو قادری بنتا ہے، پھر صابری بنتا ہے، پھر کلندری بنتا ہے، پھر نقشبندی بنتا ہے، پھر چشتی بنتا ہے، پھر سہروردی بنتا ہے، پھر حنفی بنتا ہے۔ ان ائمہ کو، ان ائمہ دین سے دکھلا، ان سے نہیں دکھلا سکتا، اپنے امام کوفے کے امام سے ہی دکھلا دے، اگر ان سے نہیں دکھلا سکتا اوپر چلتے ہیں تابعین سے دکھلا دے، اوپر چلتے ہیں صحابہ سے دکھلا دے، اوپر چلتے ہیں میرے 4 یار سے دکھا، خلفائے راشدین سے، اور چلو 63 سال محمد کی عمر تھی 12 ربیع الاول، ان کی زندگی میں 63 بار آیا۔ سوال کرتا ہوں، بھکاری بھیک مانگتا ہے، اور قادریوں اور سہروردیوں اور چشتیوں اور نقشبندیوں، نبی کی 63 سال زندگی میں 1 مرتبہ دکھا، میں تمہارا بھی جشن منا دوں گا۔ اور اگر تم کہو نہیں، چلو پہلے سوال کی معافی ہے، نبی کی نبوت سے پہلی زندگی کا خاتمہ ہے، صداقت مسلک اہل حدیث، صداقت مسلک اہل حدیث۔ 23 سالہ نبوت کی زندگی تو مانتے ہو، اور تم تو کہتے ہو نبی اس وقت سے نبی تھا جب آدم مٹی کے اندر تھا، تمہارا عقیدہ یہ ہے، چل دکھلا کہیں عرش پر ہی عید میلاد بنا دی ہو، اوپر ہی دکھلا دے، نیچے ہی دکھلا دے، دائیں دکھلا دے، بائیں دکھلا دے، رب محمد کی قسم ہے آخرت قائم ہو سکتی ہے، قیامت کا زلزلہ برپا ہو سکتا ہے، بریلوی ماں نے وہ پتر نہیں جلا جو اس زیدی کے سوال کا جواب دے دے کہ صحابہ کسی سے عید میلاد کا ثبوت تو دکھا۔ کیا دکھلاؤ گے؟ جب ہم بریلوی تھے جب نہ دکھلا سکے، کیا دکھلاؤ گے؟
مسلک اہل حدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث، ترجمان کتاب و سنت، ناظر اسلام طیب الرحمان زادی صاحب، ماشاء اللہ. جی جی لگائے لگائے. ہم نے تو بڑھا دیا ہے، بریلویوں سے اہل حدیث ہو گئے. قدم بڑھایا ہے جبھی مسلک کی طرف آئے ہیں. بس اب ایک دعا یہی ہے، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک. اللہ تیری توحید کی للکار ہو، تیرے نبی کے محبت کا اعلان ہو، زبان پر یہ صدا ہو مرتے ہوئے بھی، اللہ تیری توحید میں ہم کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتے، اور تیرے محمد کی اطاعت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتے. کیوں لڑتے ہو؟ کیوں ناراض ہوتے ہو؟ کیوں پابندیاں لگاتے ہو؟ کیوں سپیکر بندی ہوتی ہے؟ کیوں وہابیوں پر ضلع بندی ہوتی ہے؟ کیوں؟ تم بھی نبی سے محبت کرتے ہو، ہم بھی نبی سے محبت کرتے ہیں. معیار ابو بکر و عمر ہے، عثمان و علی ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. جشن تم دکھلاؤ، عیدیں تم نے شروع کی، اور سنو نبی کے نام کو ڈھولک کی ٹھاک پر لاتے ہو، چمٹے کی دھمک پر لے کر آتے ہو. ہم ایسے پاک نبی کا نام تمہیں نہیں لینے دیں گے انشاءاللہ. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس برائی کے پیچھے لگتے رہیں گے جب تک اس جان میں جان ہے. اور سنو میری ہی بات نہیں، مجھ جیسے کئی آئے اور کئی گئے. اہل حدیث کا ایک ایک بچہ جب تک دنیا میں زندہ رہے گا تمہاری اس بدعت کی بے کنی کرتے رہیں گے. علن اعلان کہیں گے لاؤ میرے نبی سے لے کر آؤ، ابو بکر سے لے کر آؤ. اس بھائی کو اٹھائیے جی، اٹھ کر بیٹھیے. عثمان سے لے کر آؤ، طلحہ سے لے کر آؤ. آؤ میں تمہیں عبداللہ ابن مسعود کا قول سناتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی کہتے ہیں امت کا فقیہ ہے، کہتے ہیں امت کا فقیہ ہے. کیا کہا اتبعوا ولا تبتدعوا. نبی کی اتباع کرو، نبی کے دین میں نئی بدعت جاری نہ کرو. بدعت کہتے ہیں جی کتنی اچھی بدعت ہے بدعت، اور پھر اچھی. صحیح مسلم میں ہر اہل حدیث جمعے کے دن خطبہ پڑھتا ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. دین کامل اور اکمل، دین مکمل ہے کہ نہیں؟ اور سنو تمہیں امام مالک کا قول نہ سنو، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ سنی بھی مانتے ہیں، ہم تو ہر ایک کو مانتے ہیں، ہم تو ہر ایک کو مانتے ہیں. ویسے ہی الزام ہے یہ اماموں کو نہیں مانتے. 12 سیدوں کے اپنے امام بھی مانتا ہوں، سنیے تمہارے 4 بھی مانتا ہوں، تمہارے نہیں شیعوں کے بھی مانتا ہوں. 12 امام ہیں، تمہارے بھی 4 ہیں، لیکن 12 جمع 4 16 کا امام نہیں. کائنات میں ایک ایک فرد کا اگر کوئی امام ہے تو صرف محمد الرسول اللہ. وہابیوں تمہیں مبارک ہو، اللہ کی قسم تمہارے امام جیسا کسی ماں نے دوبارہ امام ہی نہیں جنا، ہو بھی نہیں سکتا. کیوں؟ امام مالک نے کہا تھا، اور سنو توجہ سے ساتھ، باندھ کر لے جاؤ، گھروں میں جا کر سناؤ، اپنے مجلس اور دفاتر میں سناؤ، اپنی بیٹھکوں میں بیان کرو. امام مالک نے کہا تھا جو دین کے اندر نیا کام شروع کرے، نئی بات جو آج سے پہلے نہیں تھی، نیا کام جاری کرتا ہے، گویا وہ محمد کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے محمد شریعت کو پہنچانے میں خائن ہے. اور جو یہ کہے، یہ عقیدہ رکھے، عملاً رکھے یا زبان سے رکھے، اہل حدیث کا بچہ اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تم
تم شریعت تو مکمل تھی، تم کہتے ہو یہ جشن بڑا چوٹی کا کام ہے، اللہ نے یہ شریعت مکمل کر دی۔ امام مالک نے کہا تھا تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ محمد خائن ہے، اور اہل حدیث کی محبت یہ ہے زمین پھٹ پھٹتی ہے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، میرا محمد کبھی خائن ہو سکتا؟ امام مالک نے کہا تھا اصلاح چاہتے ہو؟ آپ میں بھی سی کیا کہتے ہیں رواداری کرنے والے، میرے بھائی بیٹی بھائی بھی ہیں۔ شاہ صاحب خطبہ بڑا سخت تھا، حالات خراب ہیں، کیا مکے سے زیادہ حالات خراب ہیں؟ ہائے 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 ہائے، کیا حالات خراب ہیں، کیا ہوگا؟ ایک ننھی سی جان ہے جو کوئی لے لے گا، کتنے عظیم ہو جو محمد کی عزت پر تم مر مٹو، تم سے عظمت والا کون ہوگا؟ ہم تو محبت 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 رسول کے دعوے دار ہیں۔ کہا اصلاح چاہتے ہو؟ ہاں امام مالک اصلاح چاہتے ہیں، یہ امت ایک ہو، اللہ کرے یہ ایک ہو، جوڑ پیدا ہو، توڑ پیدا نہ کرو، مل جاؤ، اتفاق اور انتشار سے بچ جاؤ، اتحاد اور اتفاق کی دعوت دو۔ کہا ہاں کیسے کریں؟ کہا آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، گھروں میں سائن بورڈ بنانے کے قابل ہے۔ کہا پلٹ جاؤ، محمد کے زمانے میں اس امت کی اصلاح ویسے ہوگی جیسے محمد کے صحابہ کی اصلاح ہوئی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کی اصلاح کیسے ہوئی تھی جانتے ہو؟ من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اور لوگوں قرآن پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ پتا ہے طالب علم لکھ لے، فی شیء اس میں نکرہ ہے، فان تنازعتم شرط ہے جو بعد میں آیا ہے۔ جب یہ قرآن کا عربی اسلوب یہ ہو پھر دنیا میں ہر مسئلے کا حل ترجمہ یہ بنے گا، جھگڑا ہوگا تو ہر مسئلے کا حل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے، یہی دعوی اہل حدیث ہے۔ پلٹاؤ اس نبی کی طرف۔ کس نبی کی طرف؟ سنو، امام البانی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اپنی صحیح میں۔ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دنیا کے اندر، اے میرے صحابہ کی جماعت، جتنی باتیں جنت کے قریب ہونے کی تھی سب بتلا دی، جہنم سے دور ہونے کی تھی سب کی خبر دے دی۔ جنت کے قریب کا راستہ محمد نے بتلایا، جہنم سے دوری کا راستہ میرے امام نے بتلایا۔ اس راستے میں جشن عید بنا تو دکھا، اللہ کی قسم تیری بھی بناؤں گا، نبی کی بھی بناؤں گا۔ اور اگر تو کہے نبی سے تو نہیں ملتا، میرے نبی نے کہا تھا۔ دوسری حدیث سنیے، امام البانی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے جنت کے قریب ہونے کی جتنی باتیں مخلوق کو بتلائی ہے میں محمد سب بتلا چکا ہوں۔ جہنم سے دور ہونے کا راستہ جو اللہ نے بتلا دیا ہے میں نے بھی تمہیں بتلا دیا ہے۔ اس جنت کے راستے میں اور دوزخ سے بچنے کے راستے میں اگر تیری 12 ربیع الاول ہو تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ پکانا تم نے ہے، کھانا ہم نے ہے۔ پکانا تم نے ہے، کھانا ہم نے ہے۔ پہلے بھی کھاتے رہے لیکن اب اس سے ہم توبہ کر چکے ہیں۔ اب وہی کھانا ہے جو اللہ کھلائے گا، وہی پہنیں گے جو اللہ پہنائے گا۔ لوگوں دین صرف 2 چیزوں کا نام ہے، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آؤ جشن عید میلاد تم نبی سے نہیں دکھلا سکتے، صحابہ سے نہیں دکھلا سکتے، ائمہ سے نہیں دکھلا سکتے۔ آئی کہاں سے ہے؟ اگر اس دور میں نہیں تھی آئی کہاں سے ہے؟
ایک بادشاہ گزرا ہے، مظفر اس کا نام ہے، کوکپوری۔ اس نے کہا ڈھول بجاؤ، تماشے کرو، لہو اور لعب کی محفلیں جماؤ۔ ایک مولوی تمہارا جیسا اس دور میں بھی تھا، اس نے ایک کتاب لکھی التنویر، عربی کے اندر ایک کتاب لکھی، مولوی کو فتویٰ دیا بڑا اچھا ہی کام ہے، جس طرح تم پیسوں کے پجاری ہو اس کو بھی 6000 دینار مل گیا تھا، بادشاہ نے دے دیا تھا۔ 6ویں صدی کے اندر کہتے ہیں اس مولوی نے بادشاہ کی اس محبت میں مال کی وجہ سے، مولوی سور ہے، اس کتاب کے اندر محفل میلاد کو جاری کیا، اور ایک میلاد ہی رہی، میلاد حسن بھی جاری ہوئی، میلاد حسین بھی جاری ہوئی، میلاد علی بھی جاری ہوئی، میلاد فاطمہ بھی جاری ہوئی۔ وہ میلادیں کیا کرتا تھا، جو دین بعد میں بنا وہ دین ہو سکتا نہیں، دین وہی ہے جو کائنات کے مالک نے اتارا۔ وہ کیا ہے؟ من یطیع اللہ والرسول، من یطیع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول لے کر آئے ہیں۔ اللہ نے شریعت اتار دی، نبی نے پہنچا دی، جبرائیل امین نے پہنچا دی، بلغ ما انزل الیک، امت تک وہ بات پہنچ چکی۔ جب یہ دین میں ثابت نہیں، اہل حدیث اسے مان سکتا نہیں۔ آؤ آخری بات کرتا ہوں، اس محمدی نے مجھے جلسوں میں بھگا کر رکھ دیا ہے، ابھی حافظ آباد سے یہاں پہنچا ہوں، کل شدید بخار تھا، اب بھی بخار کی دوائی کھائی ہے، صرف وعدے کا پابند ہوں، انتہائی شرعی عذر ہو تو میں نہیں آیا کرتا۔ اس کی وجہ یہی ہے، لوگ کہتے ہیں ہاتھ ہولا رکھو، شاہ صاحب حالات خراب ہے، ہاتھ ہولا اس لیے نہیں رکھ سکتا، میں نے آپ سے کچھ نہیں لینا، اپنی گاڑی پر آیا ہوں، اپنے جیب سے تیل ڈلوا کر آیا ہوں، اور کبھی نہیں لوں گا۔ لوگ کئی محبت میں کہہ دیتے ہیں شاہ صاحب کسی سے نہیں لیے مجھ سے لے لو، میں نے کہا نہیں، کسی سے نہیں لوں گا۔ کیوں؟ کوئی یہ نہ کہے شاہ صاحب سخت تقریر کی تھی، پہلے 1500 ملتے تھے اب 400 ملے ہیں، پہلے 1000 ملتا تھا اب 200 اس کو دے دو، تمہارے مال کی ضرورت نہیں۔ اور لوگوں سنو، نہ مال کا طلبگار ہوں، نہ عہدے کا طلبگار ہوں، نہ جماعت کی کسی ذمہ داری کا طلبگار ہوں، چاہتا یہ ہوں ہر مشرک کو اس مواحد کا پیغام پہنچے، رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر، محمد کی محبت میں کسی کو شریک نہ کر۔ لو شیر پنجاب نعرے لگاؤ، آپ نے کہا تھا نا شیر پنجاب طیب الرحمان، آگے شیر پنجاب لگاؤ، آپ کے بھی وارنٹ جاری کر دیں گے۔ دعا کرو اللہ اس کی زندگی علم اور عمل میں برکت فرمائے۔ ہماری جماعت کا واقعی شیر ہے الحمدللہ، اللہ ان کی علم اور عمل میں برکت فرمائے۔ یہ ضرور کہا کریں کہ جتنا عمل زیادہ ہوگا اتنی بات میں اثر بھی زیادہ ہوگی۔ اب شیر آگے ہے تو میری بھی ڈگری آپ نے بڑھا دی تھی، مجھے جانا چاہیے، حالات یہی بتلاتے ہیں۔ بات یہ ہے، بات سنیے، بات یہ ہے، طاہر القادری نے کہا، یہ میرے پاس سوال ہے، نام لے کر بات کرتا ہوں، کیوں اللہ نے سورۃ نوح کے اندر مشرکوں کا نام لے کر بات کی ہے؟ ڈرنے کی بات نہیں ہے، وہ کہتا ہے جیسے چاند دیکھنے سے پہلے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ناخون نہیں کٹوائے، بال نہیں کٹوائے، ناخون نہیں کٹوائے، بال نہیں کٹوائے، عید کی نماز پڑھ کر ان کی قربانی دی، ایسے یکم ربیع الاول کو 12 ربیع الاول تک نہ پیغمبر نے بال کٹوائے، نہ صحابہ نے ناخون کٹوائے، نہ کسی اور نے کٹوائے۔ پوچھوں لکھا کہاں ہے؟ کہتے ہیں بٹاک القلوب میں۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ کہاں میں نے لکھی ہے؟ میں نے اس کی خود سی ڈی سنی ہے۔ یہ ایسا ظالم شخص ہے، اور اگر کسی نے اس کی سی ڈی دیکھنی ہو،
میرا چھوٹا بھائی سید توصیف الرحمان حافظہ اللہ، اللہ اس کے علم اور عمل میں برکت فرمائے، اس کی جان کی حفاظت فرمائے. اس نے نام لکھا ہے طاہر القادری اور کرسمس ڈے. اس نے عیسائیوں کو مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی کوشش کی ہے. اس نے ابن ماجہ کی وہ موضوع حدیث بیان کی، میں نے اپنی کانوں سے سنا، جس نے اس نے مرزا کی نبوت کو ثابت کر دکھایا تھا. تم اسے مسلمان کہتے ہو؟ لا پیغمبر کی کون سی یہ حدیث ہے؟ لا محدثین کی جماعت میں اس کو پیش کر. میں نے پہلے کہا تھا مانے و لال نہیں جنا جو اس اہل حدیث جوان کی کسی بات کا جواب دے سکے. یہ ممبر مرکزی جمعیت اہل حدیث، یہ ممبر رسول ہے اور یہ آل رسول ہے اور اصلی آل رسول ہے. تمہاری طرح بناوٹی نہیں، جو مراسی اٹھتا ہے سید تمہیں بن جاتا ہے. اصلی آل رسول ہے. لا تمہارا رب الاول کا وجود بال بھی لے کر آ، ناخن بھی لے کر آ. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں محمد کی صحیح حدیث لے کر آ، نہ بال کٹوائیں گے نہ ناخن کٹوائیں گے. اور اگر نہ ملے قیامت کی دیواروں تک، خیبر سے لے کر دیوبند تک یہ اہل حدیث سوال کرتا ہے، بکاری بھیک مانگتا ہے. تو بھول جائے اپنی ماں کی 36 دھاریں بھی. تجھے میں رب کا واسطہ دیتا ہوں، توبہ کر کے اہل حدیث ہو جا، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اور یہ جذباتی بات نہیں ہے. ایک شخص آیا تیری طرح گندا تھا، نجس تھا، مشرک تھا، پلیت تھا، تیری طرح بوڑھا بھی تھا. کہا اللہ کے نبی میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا تو کہہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ. علی مشکل کشا نہیں، تو کہہ پیغمبر سچا اللہ کا پیغمبر ہے. یہی تو ہم بریلویوں تم سے منوانا چاہتے ہیں. نبی ہے، مولوی ہے. نبی ہے، تم نبی کو نبی نہیں مانتے ہو محمد بن عبداللہ. ہم منوانا چاہتے ہیں محمد الرسول اللہ. تم محمد بن عبداللہ بن کے ابو لہب کی سنت پر عمل کر کے آج جشن عید مناتے ہو. ہم محمد الرسول اللہ مان کر ابو بکر کی سنت پہ عمل کر کے جشن عید نہیں مناتے. فرق یہ ہے تم ابو لہب کو ماننے والے ہو، ہم محمد کو ماننے والے ہیں. تمہارا بڑا وہ ہے جو خواب کے اندر بھی انگوٹھے چوستا ہے، ہمارا بڑا ابو بکر، عمر، عثمان اور علی ہے. پھر آخری بات کرتا ہوں جو شروع میں بھی کی تھی. یہ 4 خلفاء یار ہے کہ نہیں ہے؟ تم بھی کہتے ہو یار. ان میں سے قادری کون تھا؟ ان میں سے صابری کون تھا؟ قلندری کون تھا؟ نقشبندی کون تھا؟ چشتی کون تھا؟ حنفی کون تھا؟ نہیں تھا. تو پھر سنو، یہ بعد کی باتیں ہیں اور بعد کے بنائے ہوئے مسئلے دین ہو سکتے. پھر مسلک اہل حدیث زندہ باد. یہ مسلک سچا ابو بکر محمدی تھا. کون تھا؟ عثمان، طلحہ، زبیر، یہ سب محمدی تھے. پھر ایک بات نہیں کروں؟ اجازت ہے؟ سنو، تو محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے پھر قادری بنتا ہے. تو محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے پھر صابری بنتا ہے. تو محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے پھر نقشبندی بنتا ہے. تو محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے پھر قلندری بنتا ہے. ہم محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو صرف محمدی بنتے ہیں. فرق یہ ہے تو محمد الرسول اللہ پڑھ کر تیرا عقیدہ، تیرا ایمان یہاں پر نہیں رکتا. ہم اس چہرے کے بعد کوئی اور چہرہ دیکھنا تصور نہیں کرتے. فرق یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات لدے والے میں چلی تھی، مجھ سے پہلے جمیل آوان نے تقریر کی، کہا لعاب. پھر اس پر بھی ایک بات کر جاؤں جو وہاں پر نہیں کی تھی. لا، تیرے یہ قادری اور صابری اور سہروردی لا بڑے ہوں گے، ہم بھی بڑے مانتے ہیں. اگر ان کے لعاب مبارک میں برکت ہو تو صابری بن، اگر میرے محمد کے لعاب مبارک میں برکت ہو تو محمدی بن. میرا موضوع لکھا ہوا ہے حرمت رسول، اور اسی پر یہ بات کر کے بات ختم کرتا ہوں.
کہا جاؤ ابو رافع کو کون قتل کرے گا؟ صحابہ کی جواب گئی، بڑا لمبا واقعہ ہے، پہنچے قتل کیا۔ وہ پیغمبر کا صحابی کمانڈر عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹے، اسے مار کر آئے۔ ایک اور واقعہ، کعب بن اشرف کو قتل کیا۔ پیغمبر کے صحابہ 5 ہیں، 5 مار رہے ہیں، وہ قتل ہو گیا۔ اس کا سر اٹھا کر چلے نبی کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ ایک صحابی کو دوسرے صحابی کی تلوار لگ گئی، زخم آ گیا، پنڈلی پھٹ گئی، خون پر پٹی باندھی، پیچھے رہ گئے۔ پاؤں کے آثار دیکھتے ہوئے صحابہ سے آ ملے، نعرہ تکبیر لگا تھا، اس لیے حدیث سے ثابت ہے محمد نے بھی نعرہ تکبیر لگایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشی کی خوشخبری ہوئی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ چہرے ہمیشہ کامیاب رہے۔ وہ چہرے قادریوں کے تھے یا صابریوں کے تھے؟ ہاں وہ میرے محمدیوں کے تھے، اور ہم کون ہیں؟ محمدی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر اس آپ کے شاگرد کی پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، زخم آ گیا ہے، خون بہ نکلا ہے۔ پیغمبر نے لعاب مبارک اس پر لگایا، ایسا لگتا تھا کبھی زندگی میں زخم نہیں آئے۔ اگر تیرے نبی کے تھوک، تیرے امام کے تھوک میں برکت ہو، زخم ٹھیک ہو، پنڈلی ٹوٹی، ابو رافع کو قتل کرنے والے عبداللہ کی پیغمبر کے سامنے آئے، اللہ کے پیغمبر پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، اور میرے محمد نے ہاتھ پھیرا، لگتا تھا پنڈلی زندگی میں کبھی خرابی نہیں ہوئی۔ اگر تیرا نبی، تیرا امام، تیرا بزرگ، تیرا قادری، تیرا پادری، یہ سارے جمع ہو اور ان کے ہاتھ میں شفا کی بجائے بیماریاں لگ جائیں تو تو جھوٹا، اگر میرا اکیلا محمد ہو اور اس کے ہاتھ میں برکت ہو تو ہم سچے۔ اللہ کی قسم، کائنات میں مسلک صرف ایک ہی سچا، وہ مسلک اہل حدیث، اس لیے سچا، آسمان سے اترا ہے، محمد نے پہنچایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی مسلک اہل حدیث دا نعرہ انج مارو کہ جڈا ساڈا سچا مسلک ہے، صداقت مسلک اہل حدیث زندہ باد، صداقت مسلک اہل حدیث زندہ باد، مسلک حق مسلک اہل حدیث زندہ باد۔ محترم جناب مولانا امجد علی امجد صاحب زندہ باد فیصل آباد تو تشریف لے آئے نے، بڑی محبت دے نال ماشاءاللہ انہاں خود نعت لکھی ہے، بڑے پیارے شاعر نے تے ماشاءاللہ نویں نویں ساڈے مسلک چاہے نے، تے دعا کرو اللہ پاک انہاں نوں استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت اللہ تعالیٰ دی کرم نوازی ہے، اللہ جنوں چاہے اپنے دین واسطے منتخب کر لینا۔ میں 2-2.5 سال ریڈیو اسٹیشن فیصلہ آباد گانے وغیرہ دیندا رہا، اس تو بعد سید نور دے نال تعلقات ہو گئے، فلم انڈسٹری چلا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ دا بڑا میرے تے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گانیاں تو مینوں ہٹا کے اپنے حمداں والے پاسے لا چھڑیا۔ میری چھوٹی جی ایک تحریر وقتی طور تے میں لکھی ہے، وہ تہاڈی نظر میں کردا محبت رسول دے وچ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے محبت دے نال ذرا درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ حشر نو مدنی دا، اللہ حشر نو مدنی دا ساتھ نصیب کر، اللہ حشر نو مدنی دا ساتھ نصیب کر، مقام حوض کوثر تے، مقام حوض کوثر تے ملاقات نصیب کر، اللہ حشر مدنی دا، اللہ حشر مدنی دا ساتھ نصیب کر، مقام مقام حوض
کوثر تے ملاقات نصیب کر اللہ حشر نو مدنی دا ساتھ نصیب کر رب ماڑا تے مجبور ہاں رب ماڑا تے مجبور ہاں اس دھرتی تو بڑا دور ہاں اللہ اس دھرتی تو بڑا ہی دور ہاں جا دیکھیے مکہ و مدینہ جا دیکھیے مکہ و مدینہ حالات نصیب کر اللہ حشر نو مدنی دا اللہ حشر نو مدنی دا ساتھ نصیب کر سارے مل کے پڑھ دیو لا لیو سارے مل کے محبت نہ پڑھ دیو اللہ حشر نو مدنی دا ساتھ نصیب کر یقین جانو ایمان تازہ ہو جاندہ اللہ حشر نو مدنی دا ساتھ نصیب کر مقام حوضے کوثر تے ملاقات نصیب کر اللہ حشر نو مدنی دا ساتھ نصیب کر ادبا کا دا میں نہایت کراں ادبا کا دا میں نہایت کراں ہے تمنا میری میں بیعت کراں اللہ اکبر شان مصطفیٰ زندہ باد زندہ باد زندہ باد ادبا کا دا میں نہایت کراں ہے تمنا میری میں بیعت کراں ہے تمنا میری میں بیعت کراں وچ کھاو دے مدنی دا وچ کھاو دے مدنی دا وچ کھاو دے مدنی دا ہاتھ نصیب کر وچ کھاو دے مدنی دا ہاتھ نصیب کر اللہ حشر نو مدنی دا ساتھ نصیب کر اللہ ہر جا تیری مرضی ہے اللہ ہر جا تیری مرضی ہے پر تیرے اگے اے ہو عرضی ہے پر تیرے اگے اے ہو عرضی ہے ربا حشر نو سونے دی ربا حشر نو سونے دی شفاعت نصیب کر ربا حشر نو سونے دی شفاعت نصیب کر اللہ حشر نو مدنی دا ساتھ نصیب کر اگے ایک دو اور شعر سنا دیں جی جے گستاخی رسول کوئی شیطان کرے کیوں جی واجب القتل ہے نا جے گستاخی رسول کوئی شیطان کرے پار دنیا تو سنو مسلمان کرے اللہ سب نو دل دے ایسے اللہ سب نو دل دے ایسے جذبات نصیب کر اللہ حشر نو نبی دا اللہ حشر نو مدنی دا ساتھ نصیب کر کھڑا چھڈ دے گی تو ساز دا پہلے پوچھے آ جانا ہے نماز دا کھڑا چھڈ دے گی تو ساز دا
پہلے پوچھیا جانا ہے نماز دا اللہ پڑھن لئی 5 ویلے اللہ پڑھن لئی 5 ویلے صلات نصیب کر اے صلات دوجی نہیں ہے گی صلات میں نہ تے نماز ہے اللہ شرن مدنی دا ساتھ نصیب کر وقت والا تھے جا سوندا اے ویک حاجیاں نو دل روندا اے دعا کرو اللہ تانوں اور مینوں علماء کرام سارے نو اللہ اوتھے لائے وے مکے آمین بختاں والا اوتھے جا سوندا اے ویکھ حاجیاں نو دل روندا اے اللہ مکے تے مدینے اندر اللہ مکے تے مدینے اندر رات نصیب کر اللہ شرن مدنی دا شد جھوٹی پیرو طریقت نو آؤ اپنا یہ نبی دی شریعت نو میں چھوٹے چھوٹے مصرے لکھیا لیکن جدہ بھی پسند کر لیا جی چھڈ جھوٹی پیرو طریقت نو چھڈ جھوٹی پیرو طریقت نو آؤ اپنائیے نبی دی شریعت نو اللہ سب نو توحید دی اللہ سب نو توحید دی بات نصیب کر اللہ شرن مدنی دا ساتھ نصیب کر اللہ شرن مدنی دا ساتھ نصیب کر لبات ہزاراں خواہشات نے لبات ہزاراں خواہشات نے دل وچ بڑے بڑے جذبات نے لبات ہزاراں خواہشات نے دل وچ بڑے بڑے جذبات نے پڑھنا حرم وچ امجد نو پڑھنا حرم وچ امجد نو پڑھنا حرم وچ امجد نو نعت نصیب کر اللہ شرن مدنی دا ساتھ نصیب کر حوض کوثر تے مقام حوض کوثر تے ملاقات نصیب کر اللہ شرن مدنی دا ساتھ نصیب کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ حشر نو مدنی دا ساتھ نصیب کر تے آمین کہہ دیو حوض کوثر تے ساڈی اللہ ملاقات نصیب کر کڈے پیارے فکرے ماشاءاللہ لکھے نے دعا کرو اللہ انہاں دے علم دے اندر برکت عطا فرمائے ہن بھائی میں دعوت خطاب دینا ساڈے مسلک دے اندر آئے ایک اور مہمان اور جانی پیشانی شخصیت محترم جناب سید محمد سیف اللہ فاروقی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی فاروقی صاحب دا بعد خطاب ہوئے گا اس تو پہلا ماشاءاللہ محترم جناب طاہر ضیا انہاں نام لکھے ہے چشتی میں دعوت دیاں گا انہاں نو کہ چشتی کٹوا کے محمدی لکھوا لو کیوں بھائی تسی رضامند ہو نا اس گل تے تو انشاءاللہ اج تو بعد اشتہار تے اے اپنا نام لکھوان اگر لکھیا جاوے جڑا ساتھی بھی لکھے وہ نام انہاں دا لکھے محترم جناب مولانا طاہر ضیا
طاہر ضیا محمدی صاحب، محترم جناب مولانا طاہر ضیا محمدی صاحب زندہ باد، تشریف لے آؤ۔ الذی خلق الانسان فی احسن تقویم ومن علی المؤمنین اذ بعث فی انفسہم رسولہ الکریم الذی ہدانا علی صراط مستقیم وعلی آلہ واصحابہ الذین تخلقوا بخلقہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آمین۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ میرے نہایت ہی واجب صد احترام، میرے مسلک کی جان، میرے مسلک کی پہچان، شیر اہل حدیث خطیب اسلام حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی موجودگی میں میرے جیسے طالب علم کی گفتگو اس طرح ہے جس طرح سورج کے سامنے چراغ۔ الامر فوق الادب، ان کے حکم کی تعمیل میں چند گزارشات صرف اس حوالے سے کہ خالق لم یزل نے کس طرح اپنی قدرت سے، کس طرح اپنی رحمت سے راہ ضلالت سے ہٹا کے راہ ہدایت پہ بھیجا۔ آپ کے شہر گجرانوالہ کے ایک معروف مدرسے کا فارغ التحصیل، چلے جائیں تھوڑا محلہ نور بابا کی طرف اور وہاں سے سفر کریں فیصلہ آباد کا جنگ بازار تک پہنچا دیتا ہوں۔ وہاں کا فارغ التحصیل آپ کے شہر گجرانوالہ میں اللہ کی توفیق سے 11 سالہ خطابت کا دور، یہاں سے ہی سلسلہ شروع ہوا اور چلتا چلتا جماعت اہل سنت کی کیبنٹ پنجاب تک پہنچ گیا۔ صوبہ پنجاب کی ناظمیت عرصہ 8 سال میں نے ایز اے ناظم اعلیٰ صوبہ پنجاب جماعت اہل سنت کام کیا۔ 23 سالہ دور خطابت وحدہ لا شریک کا احسان صرف ایک عبارت ہدایت کا باعث بن گئی۔ آج وہی دعوت میں آپ کے سامنے عرض کروں گا جس طرح مناظر اسلام حضرت زیدی صاحب فرما رہے تھے، بہت پیارا انداز اور بہت پیارا ان کا خطاب تھا۔ حضرات ذی وقار، آج اہل حدیث کو اس پر یہ جو طنز کیا جاتا ہے اور اکثر و بیشتر بریلوی علماء اپنے سٹیجوں پر انہیں انگریز کی مانوی تعبیر کرتے ہیں، یا اکثر و بیشتر یہ کہا جاتا ہے کہ جماعت اہل حدیث خدا نخواستہ انگریزوں کی بنائی ہوئی ہے۔ میرے بھائی، جماعت اہل حدیث کی دعوت پہ تو غور کر لے، تجھے یہ فرق واضح نظر آ جائے گا کہ اہل حدیث انگریز کی بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے۔ اہل حدیث وہ جماعت ہے جو آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ نے
قیامت تک کے لیے ہدایت والی فرما دی۔ نعرے تکبیر، نعرے مصطفیٰ، نعرے صحابہ۔ دعوت کو دیکھ لے، کسی کی دعوت یہاں گجرانوالہ سے اٹھی، چلتی چلتی فیصل آباد براستہ فیصل آباد بریلی جا کے دم توڑ گئی۔ کسی کی دعوت یہاں گھنٹہ گھر چوک سے اٹھی، چلتی چلتی گکھڑ براستہ گکھڑ دیوبند جا کے دم توڑ گئی۔ کسی کی دعوت راولی سے اٹھی اور کوفے جا کے دم توڑ گئی۔ اہل حدیثو تمہیں مبارک ہو، گجرانوالہ ہو، پاکستان ہو، دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، اہل حدیث کی دعوت جب بھی اٹھتی ہے، کسی مقام سے بھی اٹھے، اس کا اختتام مدینے میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، انصاف کا ترازو آپ کے ہاتھ میں، لہذا زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا۔ برادر مکرم فاضل شہیر مولانا سید سیف اللہ فاروقی آپ کے محلے دار بھی ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ انہیں سلامت رکھے، بہت زیادہ یہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے میرے مسلک کی پہچان، میرے مسلک کی صداقت۔ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسر روم کو خط لکھتے ہیں، دعوت اسلام پیش کرتے ہیں۔ جب کیسر روم کے پاس پیغمبر کا مراسلہ پہنچتا ہے تو تصدیق کے لیے ابو سفیان کو بلا لیتا ہے، کیونکہ وہاں روم میں کوئی اور نہ تھا، اسے ابو سفیان ملا۔ اب ابو سفیان سے آمینہ کے لال، انبیاء کے سردار، گناہگاروں کے غمخوار، حبیب رب پروردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں استفسار کرتا ہے، سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، آپ کی جماعت کے بارے میں پوچھتا ہے، محمد الرسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں استفسار کرتا ہے۔ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنی بات کہوں گا، جب اس نے سوال کیا کہ ابو سفیان ذرا یہ تو بتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ ابو سفیان چونکہ مجبور تو تھا، سوچا کہ ایک مرتبہ جھوٹ بول دوں، لیکن سفارتی تعلق خراب نہ ہو جانے کی وجہ سے سچ بولنے پہ مجبور تھا۔ کہنے لگا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جماعت میں اللہ ترقی دے رہا ہے، بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، بتدریج آگے بڑھ رہی ہے۔ اگلی بات سننا، اب وہ پوچھتا ہے جو مسلمان ہو گیا، جو محمد کا صحابی بن گیا، جو محمدی بن گیا، جو کلمہ پڑھ کے راہ ہدایت پہ آ گیا، کیا واپس بھی گیا؟ ابو سفیان کہتا ہے جس نے چہرہ وضحا کو دیکھ لیا اسی کا مرید بن گیا۔ جو محمد کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی جان تو چلی جاتی ہے، سر تو اتر جاتا ہے، کٹ تو سکتا ہے، مر تو سکتا ہے، دامن محمد کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اب ابو سفیان سچ بولنے پہ مجبور ہے، سچی بات کہہ رہا ہے، بڑی بات نہیں کہوں گا، آپ کے سامنے آپ مشاہدہ فرمائیں۔ عام تاثر دیا جاتا ہے، جب میں نے اعلان کیا تو یہاں آپ کے گجرانوالہ سے ایک آواز اٹھی، ایک پمفلٹ بھی آیا، گجرانوالہ سے ایک آواز اٹھی، کوئی دور کی بات نہیں، یہ گھنٹہ گھر چوک چلے جائے،
رائٹ سائڈ پہ چلے جائے، 2 گلیاں چھوڑ کے لیفٹ سائڈ پہ جائے، ایک بڑی سی مسجد، اسی مسجد کے نام پہ، اسی مولوی کے نام پہ، مسجد کا نام بھی ہے، اسی مولوی کے نام پہ گلی کا نام بھی ہے، وہاں سے آواز نکلی، آواز اٹھی، ہاں میں جانتا ہوں، کیوں جانتا ہوں کہ میں ان کے ایک ایک بچے سے لے کے بڑے تک ہر کسی کو جانتا ہوں، ذات کو جانتا ہوں، کردار کو جانتا ہوں، بات کو جانتا ہوں، حقیقت کو جانتا ہوں، اور ان کے علم کو بھی پہچانتا ہوں، اللہ کی توفیق سے جانتا ہوں۔ وہاں سے نکلی بھئی بات یہ ہے، اہل حدیثوں کے پاس کویت کا پیسہ آتا ہے، سعودی ریال آتے ہیں، اس لیے یہ مولوی اہل حدیث ہو رہے ہیں۔ میں نے ٹیلی فون پہ بات کی، عموماً میں انہیں چچا جان کہا کرتا تھا، میں نے کہا حضرت صاحب جب آپ کے پاس تھا، جب آپ کی معیت میں تھا، جب آپ کی جماعت میں تھا، اس وقت دیکھیے گا، آج دیکھیے گا، ارے اس وقت کیا ٹھاٹ تھا، اس وقت کیا ٹھاٹ تھے، آج کیا حالات ہیں، اس وقت کیا سلسلہ تھا، آج کیا معاملہ ہے۔ حضرات ذی وقار غور کیجئے گا، آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پہ قربان جائیے گا۔ یہ اللہ خالق کی توحید کی برکت ہے کہ کائنات کی خالق نے راہ ضلالت سے ہٹا کے راہ ہدایت نصیب فرما دی۔ دوسری بات یہ ہے، یہ انگریز کی بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے، انگریز کی بنائی ہوئی جماعت، بولیے گا انگریز کی بنائی ہوئی جماعت، اگر انگریز کی بنائی ہوئی جماعت ہو، کوئی آئے 4 دن یہاں پہ رہے، سیر کرے، پھر چلا جائے، مال سمیٹے واپس چلا جائے، ارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مراسلے پر استفسار کیا جا رہا ہے ابو سفیان سے، ابو سفیان آتا ہے، کہتا ہے کہ کیسر روم جو محمد کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، جو محمد کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، جو سٹیج اہل حدیث پہ آتا ہے، جو کلمہ حق کو قبول کرتا ہے، جو کلمہ حق کو قبول کرتا ہے، آپ کے سامنے زندہ مثالیں شیر اہل حدیث کی، آپ کے سامنے زندہ مثال سید سیف اللہ فاروقی کی، آپ کے سامنے زندہ مثال فضیلت الشیخ سید طالب الرحمن کی، آپ کے سامنے زندہ مثال مولانا محمد جمیل اوان کی، آپ کے سامنے زندہ مثال پیر محمد افضل قادری کی، آپ کے سامنے زندہ مثال ان علماء حق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، مولانا صاحب سے محمدی صاحب۔ رہ گیا بات سلسلہ محمدی اور چشتی کا، فجزاکم اللہ۔ یہ آج سے کم و بیش 5 ماہ قبل میں نے رسالے میں دیا تھا کہ مجھے چشتی نہ لکھا جائے، نہ کہا جائے، کہا جائے تو محمدی کہا جائے۔ چلیں جزاک اللہ خیر، لیکن اس پر ساتھیوں نے ایک سجیشن پیش کی تھی، وہ آپ کے سامنے میں عرض کر دوں۔ وہ کہتے ہیں چونکہ 23 سالہ ایک پہچان بنی ہوئی ہے، کس کو شک ہے محمدی ہونے میں؟ اور کسی کو شک تو نہیں پانی کسی کو شک تو نہیں، اب شک نہیں ہے تو وہ جو پہچان ہے وہ چل رہی ہے، اسے چلنے دے، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال نہ بدلو۔ یہی عقیدہ اہل حدیث کا ہے، یہی دعوت اہل حدیث کی ہے۔ اگر کبھی زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے کھلا کے مکمل ڈیٹیل سے عرض کروں گا۔ ابھی مجھے وقت کا بھی احساس ہے اور اپنے علماء کا بھی احساس ہے
جو کہا سنا اللہ قبول فرمائے، آمین وما علینا۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، سب مل کر بولو اللہ اللہ، شرمانا چھوڑ